یہ ابدوز میں گھسنے کے وقت جرمنی میں وہ کہتے ہیں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، یہاں کا تنگ ماحول ہے. تو بنیانو مرصوص نے کتنا بڑی پھینٹی لگائی کہ اب تک خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان دنوں میں جس جگہ بھی وہ تقریر کر رہے تھے وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ سندور 2 ابھی بھی جاری. یہ پتہ نہیں کون سا سندور ہے جو کہ انہوں نے پرماننٹ مارکر کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جو کہ ہماری بھرپور کوشش کے بعد بھی ان کے ماتھے سے ہٹ نہیں رہا. اور ان کے نعرے بازی ان دنوں میں پھر سے چل رہی ہے. پچھلے سال بہار الیکشن چل رہا تھا، اس دفعہ ساؤتھ انڈیا میں الیکشن ہے، اور ان تقریروں میں پھر دوبارہ سے وہی جو وار ہسٹیریا ہے اسی کو ہی وہ جگہ مل رہی ہے. لیکن جو پریکٹیکلٹیز ہیں وہ پچھلے سال بھی پوری دنیا نے پردرشن دیکھا کہ جس طریقے سے انڈیا کی بڑکیں کچھ اور تھیں، لیکن ان کو جب مار پڑی تو ان کا پردرشن کچھ اور نکلا. اس دفعہ بھی ان کی بڑکیں کچھ اور ہیں، اور وہی راجناتھ سنگھ جی جو ہیں وہ رکشا منتری اپنی رکشا کرنے کے قابل نہیں رہے. اور ہمیں یہ نظر آیا کہ ابدوز میں گھستے ہوئے نہ ان کو پتہ چلے کہ میں گھسا ہوں، نہ میں پتہ چلے کہ کیسے اس سے اب میں نے باہر نکلنا ہے. تو وہ تو ایک اوبیسلی ان کی طرف سے ہمیں ہمیشہ سے یہی چیز نظر آئے گی کہ باتیں بڑی بڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، اور ان کا یہی حساب ہے کہ وہ دکان ان کی پکوڑوں کی اور پوری دنیا کو اس بارے میں پتہ ہے. باقی یہ فیصل صاحب آپ نے پکوڑوں کی بات کی، کل مودی صاحب کہیں پہ دکان پہ وزٹ کر رہے تھے، پاپڑ کھا رہے ہیں آج کل، کوئی اور کام نہیں رہ گیا میرے خیال. جی اب پاپڑ ہی کھائیں گے، کیونکہ 2014 سے آنورڈ ان کی ایک پالیسی چل رہی تھی کہ پاکستان کو ایلینیٹ کرنا ہے. اور آج پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اخبارات میں اور پوری دنیا کی میڈیا پہ ایک ہی نام نظر آ رہا ہے، اور وہ پاکستان کا. ان کا نام کہیں اور نہیں ہے. اب اور کچھ نہ کریں تو پاپڑ ہی کھانے ہیں. لیکن میرے ہاں جو زیادہ تشویش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے محلے دار تھے، اور آپ نے جو بات کی آئی ڈی کارڈ کی، تو میں اسی ہفتے میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ رینیو کروایا. پاکستان میں ایک رول ہے کہ جب بھی آپ آئی ڈی کارڈ رینیو کرواتے ہیں آپ کو 10 سال سے زیادہ کی ڈیٹ وہ نہیں اس پہ دیتے. تو اس پہ جو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ 2036 کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل انڈینز کے تھوڑا سا نا وہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عقل اور جرت ان دونوں چیزوں کا وہاں پہ بہت زیادہ فقدان ہے. ایک ٹیکسٹ بک طریقے سے وہ چلتے ہیں پاکستان کے خلاف، جس میں کہ ایک سیریز آف فالس فلیگ اٹیکس نظر آتے ہیں، جس میں کہ آگے جا کے ان کا ایک پورا میکنزم ہے کہ کیسے پوری دنیا میں پاکستان کو ایلینیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے فالس فلیگ کے ذریعے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینا ہے. لیکن اس دفعہ پہلگام کے بعد ان کا یہ جو کارڈ ہے یہ نہیں چل سکا، کیونکہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا بڑی ہو گئی ہے، لیکن انڈیا ابھی بھی بچے کا بچہ ہی ہے. رائٹ فیصل صاحب، یہ گھر واپسی کا کیا سلسلہ ہے؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے قول نے ثابت کر دیا کہ آج وہاں رہنے والے مسلمانوں کو احساس ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کیوں ناگزیر تھا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عباسی صاحب، یہ جو گھر واپسی والا جو چکر ہے، اس حوالے سے ایک ہی بات میں کہوں گا کہ ویری ریسنٹلی مودی جی جو ہیں وہ کنیسٹ میں ہمیں نظر آئے، اور انہوں نے ایک بڑا مشہور وہاں پہ فقرہ بولا کہ انڈیا جو ہے وہ مدر لینڈ ہے اور اسرائیل فادر لینڈ ہے. اور اس فادر لینڈ مدر لینڈ کی عادتیں بھی سیم ہے، اور وہ کہتے ہیں جوڑی بنی آسمانوں پہ، اور یہ ازلوں سے جوڑی بنی ہوئی ہے، اور ان کی حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں. وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3500 سال پہلے ہمارے پاس یہ جو لینڈ ہے یہ پرومسڈ لینڈ تھی، اور یہاں پہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہیں ہی ہندو، اور ان کی گھر واپسی جو ہے وہ ان کو مقصود ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور جنرل سمریز جو ہیں وی آر فرام دا سیم فیملی، فرام دا سیم ولیج. یہ میرے بڑوں میں سے ہیں، وہ ہم دونوں کی گھر واپسی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چب راجپوت برادری سے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس مڑیں جی ان کی طرف. گھر واپسی گھر داماد کی بات تو نہیں کر رہے آپ کہیں ان کی خیر؟ میرا ایک دفعہ انٹریکشن ہوا تھا ان کے ساتھ میڈیا پہ، اور انہوں نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ اپنی بھی ہسٹری دیکھیں تو آپ تو اوبیسلی ہند سے ہیں، ہندو ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر گھر واپسی کا ذکر کریں گے آپ تو پھر میں مسلم ہوں. اسلام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک مسلم نیچر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پرچار کیا، لیکن اسلام کی موجودگی حضرت آدم علیہ السلام سے موجود ہے. تو اس تناظر میں تو آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی گھر واپسی کرنی چاہیے، اور آپ بھی اسلام کی طرف مڑ کے واپس آئیں، کیونکہ آپ کو بھی ریورٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم کنورٹ نہیں ہوئے، ہم ریورٹ ہوئے. راج صاحب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لائٹر نوٹ تو ہے ہی، لیکن اس میں سے ہم متھ نکالتے ہیں.
آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ دلہا تل ابیب کا ہے، دلہن دلی کی ہے، پھر اولاد بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی صورت میں ہوگی؟ دیکھیے میری نظر میں تو اولاد جو ہے وہ مودی جی اور یہ امبانیز اینڈ اڈانیز اور اس طرف سے RSS نیتن یاہو اور یہ سارے جو ہیں یہ ان دونوں کے بیسیکلی اولاد ہیں. اور میں نے ویری ریسنٹلی ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ جب سے یہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ والی ہم نے سٹوری سنی ہے تو اسرائیل جو ہے اسرائیل ہے اور انڈیا اب سسرائیل ہو گیا ہے. کہ یہ جو بوکھلاہٹ آپ چونکہ اکثر انڈین میڈیا، ارنب گوسوامی وہ ایکٹر تھا، اب میڈیا میں آ گیا، جن بخشی کی مونچھوں کا تاؤ بھی کم ہو گیا، ویسے پہلے جیسا نہیں رہا، تو ان کے یہ لوگ جو حافظ صاحب کے حافظ قرآن ہونے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کتنی چبھتی ہے انہیں یہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا سلوگن؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ بھارت جو کہ آج 2014 سے آنورڈ ہمیں ہندتو آئیڈیالوجی کے تحت چلتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں کہ وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں اور ایک وہ بگٹری کے اوپر اپنی حکومت وہاں پہ چلا رہے ہیں. اور وہ اینکر جو کہ انڈین میڈیا میں سب سے زیادہ بولنے والا ارنب گوسوامی، اس کی اپنی جو ڈگری ہے گریجویٹ وہ ہندو کالج سے ہوا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جس کی کہ فوج منوج پانڈے جی چیف آف آرمی سٹاف رہے، اور چیف آف آرمی سٹاف جب وہ بنے تو منوج پانڈے جو ہیں وہ بیسیکلی انجینئرز کورس سے تھے. اینڈ جنرل صاحب اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ ٹریڈیشنلی پاکستان اور انڈیا کی جو ملٹری ہے وہاں سے جو چیف آف آرمی سٹاف آتے ہیں وہ انفینٹری یا آرٹلری یا آرمڈ کورس سے آتے ہیں عموماً. تو ان کے ہاں ایک بندہ جس کو کہ فیورز دے کے 2 کور کمانڈ کروائی گئیں، پہلے لیفٹنٹ جنرل بنوایا گیا، پھر 2 کور کمانڈ کروائی گئیں، پھر اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا. یہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ ناگپور سے تھے، ان کی جو جنم بھومی ہے وہ ناگپور تھی، اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ RSS کی لائف لانگ ممبر تھی. اس وجہ سے ان کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے. تو یہ اپنے اوپر پہلے اپلائی کریں. پاکستان میں تو ہر ایک جگہ سے آپ کو حافظ قرآن ملیں گے. مجھے بھی بہت سی جو سوراز ہیں وہ مجھے زبانی یاد ہیں، میرے بیٹے کو یاد ہے، ابھی وہ 15 سال کا ہوا ہے. ہمیں فخر ہے اس چیز پہ. یہ دس از پارٹ آف آر لائف، دس از پارٹ آف آر لائف سٹائل. تو اس کا میرے خیال میں ان کے ہاں اس طریقے سے ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور باقی جو پروفیشنلزم ہے CDF کا وہ آف کورس ایوری ون نوز، اس کا جو ڈنکا ہے وہ تو دنیا کے سب سے اہم ترین آفس اوول آفس میں بار بار بجتا ہے. اور انڈیا کے ساتھ جو پچھلے سال ہوا اس کے بارے میں بھی جو بھی پریس کانفرنس آتی رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس میں بارہا ذکر ہوتا، کبھی 8 جہاز، کبھی 10 جہاز، کبھی 6 جہاز، کبھی 7 جہاز. تو انہوں نے تو ان کو، اور بائی دا وے ٹرمپ نے اس دن سے کہنا بند کیا جبکہ ان کے اپنے کویت میں 2-3 جہاز جو گئے ہیں، تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہوا ہے. ادروائز جو انڈیا کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ بتاتے رہے، اور جو پاکستان کی کیپیبلٹیز ہیں اور سید عاصم منیر کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی اب پوری دنیا جان چکی ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ابھی انڈین آرمی چیف دیپندر دیودی، کوئی نام بھی اتنا مشکل ہے پڑھا نہیں جا رہا، وہ US کے وزٹ پہ گئے، کونسلر جنرل بھی ان سے ملنے نہیں آیا، تو ان کی اپنی اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ پاکستان کا قد کاٹ دیکھیں. ان کے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ خود بلاتے ہیں، ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، کہتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں پاکستان نے جو مقام، اور یورپین لیڈرز بھی. تو ان کا یہ حال ہے. دوسرا، کل پرسوں ٹرمپ نے کہہ دیا کہ انڈیا جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہنم کا گڑھا تو انہوں نے اس تناظر میں کہا ہے کہ ان کے اپنے ہاں بہت سے جو پرابلمز ہیں وہ ان کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. ان کے وہ جو ویزاز شروع کیے گئے تھے، B1 ویزاز اور B2 ویزاز آئی گیس، وہ جو ہیں اس کا بڑے غلط طریقے سے اسکیم کے ذریعے انہوں نے اس کا استعمال کیا. اور آج امریکہ میں ایک بہت بڑا وبال بنا ہوا ہے جو انڈینز وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ گئے تو وہاں پہ وہ IT ریلیٹڈ کاموں سے ہیں، لیکن وہاں پہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈھابے لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کے کلچر کو بھی بہت برے طریقے سے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اس تناظر میں آف کورس جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے بارہا پہلے بھی ذکر کیا، لیکن اب وہ کڑی تنقید کر رہے ہیں بھارت پہ. اور میرے خیال میں بھارت جو ڈپلومیٹکلی اس وقت دنیا میں کھڑا ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پچھلے سال جو انہوں نے ایک اگریسو پوسچر لیا پاکستان کے خلاف، اس وقت کہ جب پاکستان کیپٹن سینگ
کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, آپ پروب کیجئے, آپ اس کو پروب کیجئے جو کچھ ہوا ہے, اور آپ جنگ کی طرف نہ جائیں. ریسٹرین کر رہا تھا پاکستان, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ کمزور ہے. یہ پاکستان کی, کہتے ہیں کہ جب کوئی ریسٹرین کر رہا ہو تو یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے, اور اس کی یہ طاقت کا بھی ایک نشانہ ہوتا ہے, اور ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ طاقتور ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو طاقت ہے وہ اپلائی کرنی پڑے اور کسی کو وہ مارنا شروع کر دے. لیکن وہ پوری دنیا نے اس کو ہیل کیا کہ کیسے پاکستان ریسٹرین کر رہا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم جب بھارت اگریشن کی طرف آیا تو یہ آج کی دنیا میں, آج کی ڈپلومیسی میں اس کو نہ صرف ایک کمزوری جانا جاتا ہے بلکہ اس کو ایک ارریسپانسبل بیہیویئر گردانا جاتا ہے. اسی لیے وہ لیزر آئیڈ جے شنکر, جس کے بارے میں کہ یہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے, اب وہ سن گلاسز پہن کے پھرتا ہے تاکہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا, اور وہ کسی کو بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اور یہ ساری کے سارے جو فیلیئرز ہیں وہ انڈیا کی بگٹری کی وجہ سے ہیں اور انڈیا کی اگریشن کی وجہ سے.